یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے جو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے تو یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب اسے موت کے بعد بھی سنائی دیتا ہے، اور وہ پھر ظاہر ہے یہ سنائی دے رہا ہے تو باقی چیزیں بھی پھر سنائی دیتی ہیں. تو اس کا مطلب کہ موت جسے آ چکی ہے فوت شدہ بندے سے مطلب کوئی بات کی جا سکتی ہے یہ سوچ کے کہ جی اسے سن رہا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. ٹھیک. یہ ہے نص قطعی. اور نص قطعی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں استثناء بھی کسی نص سے ثابت ہونا چاہیے. صحیح. نص قطعی کا مطلب ہے کہ مردے کو ہرگز نہیں سنایا جا سکتا. ٹھیک. بات ختم. ٹھیک. اب اس میں استثناء دو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وہ استثناء ہو گیا. صحیح ہو. وہ نص میں آ گئی. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے مقتولین تھے تقریباً 24 لوگ تھے کہ ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا. صحیح. اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا. خود آپ نے ان سے خطاب فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہیں، ان کے اندر تو جانیں ہیں، روح ہے ہی نہیں، تو یہ تو مردے ہیں، جسم ہیں، تو آپ کس سے خطاب فرما رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنا تم سن رہے ہو نا اس سے زیادہ یہ سن رہے ہیں. اللہ اس کا مطلب سن رہے ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح جو آپ نے حدیث بتائی کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے، جو لوگ دفنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تدفین کر کے، ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، تو سنتا ہے. یہ دو باتیں ہو گئی، یہ دو استثناء ہو گئے. صحیح. رہی بات یہ کیسے سنتا ہے، یہ ہم اس پر بحث کر نہیں سکتے، لیکن سائنس نے مسئلہ حل کر دیا. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو فوری طور پر اس کا دماغ ڈیڈ نہیں ہوتا، اس کے سارے اعضاء کام کرنا فوری طور پر بند نہیں کرتے، بلکہ اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے. 36 گھنٹے لگتے ہیں، 48 یا 72 جتنے بھی گھنٹے لگتے ہیں، کچھ ٹائم لگتا ہے، پھر جا کے اس کے سارے اعضاء ڈیڈ ہوتے ہیں، وگرنہ شروع میں ڈیڈ نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی دونوں واقعات جو ہیں وہ ایسی ہی کیفیت کے ہیں، مرنے کے فوراً بعد کے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے یہ بات ٹھیک ہو گئی، سائنس سے ثابت ہوگی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب آپ نے نہلانا ہے تو اس کو زیادہ سخت ہاتھ نہ لگائیں. اچھا. ہاں، یہ اس کو سخت ہاتھ نہ لگائیں، اس کو تکلیف ہوتی. اور فرمایا کہ جتنی تکلیف مردے کو ہوتی ہے زندہ سے زیادہ تکلیف ہوتی. تو اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ اس کے سینسز کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ عرصہ تک، اور جب آپ نہلا رہے ہیں وہ ابھی کچھ عرصے میں ہے. وہ کتنا عرصہ ہے یہ میڈیکل سائنس نے بتایا ہمیں کہ وہ تو کافی گھنٹوں تک جو ہے وہ دماغ بھی ایکٹیو رہتا ہے اور اس کے اعضاء کام کرتے ہیں، سینسیشن رہتی. تو اس لیے یہ جو دو استثناء ہیں یہ ایک تو نص سے ثابت ہے، اور دوسرا نص سے ثابت ہونے کے بعد ہم کوئی اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے کہ یہ کیوں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، اور میڈیکل سائنس نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ مرنے کے فوراً بعد کی بات ہوتی ہے، اس وقت یہ سنائی دیتے ہیں، اور وہ بس اس وقت تک کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آگے بھی سن رہے ہیں، وہ تو اس کے لیے انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ استثناء ہے، اور اس استثناء کی وجہ بھی میڈیکل سائنس نے بتا دی، بات ختم ہو. یعنی اللہ جو چاہے وہ سنا دیتا ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پیش کیا جاتا ہے ہمارا، وہ اللہ سنا رہا ہے. لیکن وہ تو معاملہ جو ہے نا، دیکھیں وہ تو سنا رہا ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے کہ جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں. جی جی، ایسے نہیں ہے وہ. صحیح صحیح. فرشتے لے کے جاتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. فرشتے، ہم درود جہاں بھی درود بھیجا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں.